بر صغیر میں جن پاک نفس بزرگوں نے عوام کی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے اور اسلام کی تبلیغ میں بڑا حصہ لیا، ان میں سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام بےحد ممتاز و بلند ہے۔ آپ کے حلقہ اثر کی وسعت کے باعث سلاطین و امراء آپ کا بےحد احترام کرتے تھے۔ آپ ہندوستان کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید محمد تھا۔ بدایوں اور دہلی میں تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد پاکپتن میں حضرت بابا فرید شکرگنج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی عبادت، ریاضت اور صفائی باطن کا یہ حال تھا کہ 20 برس کی عمر میں بابا فرید شکرگنج نے آپ کو شیخ جمال ہانسوی کے پاس بھیج کر دہلی میں ہدایت و ارشاد و تبلیغ اسلام کے کام پر متعین فرمایا۔ آپ دہلی کی نیابت کی سند حاصل کرنے کے بعد دہلی سے 3 میل دور ایک گاؤں میں مقیم ہو گئے۔ رجوع عام شروع ہوا۔ شہر کے عمائد و معززین آپ کے مرید ہوتے چلے گئے۔ آپ کا لنگر بہت وسیع تھا۔ آپ نے 3 شاہی خاندانوں کا زمانہ دیکھا۔ خاندان غلامہ میں آپ کے ابتدائی ایام گزرے، پھر خلجیوں کا دور گزرا۔ اس کے بعد غیاث الدین تغلق تخت نشین ہوا۔ سلطان غیاث الدین کو سماع کے مسئلے میں آپ سے شدید اختلاف تھا۔ سلطان غیاث الدین جب بنگال کی مہم پر گیا تو اس کے بیٹے الغ خان نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی اختیار کر لی اور اپنے باپ کے تخت پر قابض ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ غیاث الدین کو آپ پر شبہ ہوا کہ بغاوت میں آپ کا بھی تعلق ہے۔ اس نے سلطان المشائخ کو لکھا، آپ میرے دہلی پہنچنے سے پہلے ہی دہلی سے نکل جائیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی جملہ اس ادا کیا، ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است۔ عجیب اتفاق ہے کہ سلطان دہلی آتے ہوئے راستے میں اپنی عارضی قیامگاہ میں مقیم تھا کہ اس کی چھت گر گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کی سیاسیات میں بھی دخل اندازی رکھتے تھے۔ بعض بادشاہوں سے موافقت اور بعض سے اختلاف بھی رہا۔ آپ کا سلسلہ ارشاد چین عرب تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کے 100 خلفاء گجرات، دکن، پنجاب اور افغانستان میں مصروف تبلیغ رہے۔ اہل ادب بھی آپ کے مرید تھے، جن میں مشہور نام امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حسن سنجری اور مشہور مورخ ضیاء الدین برنی بھی آپ کے مرید تھے۔ آپ کا انتقال دہلی میں ہوا۔ آپ کا مزار آج تک مرجع خاص و عام ہے۔ علامہ اقبال جب آپ کی مزار پر گئے تو التجائے مسافر کے نام سے نظم لکھی، میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو، پھر رکھوں قدم مادر پدر پہ جبیں، کیا جنہوں نے محبت کا رازداں مجھ کو۔
شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے، یہ التجائے مسافر ہے قبول ہو جائے۔